میں حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ اٹھارہویں آیت سے شروع کرتے ہوئے پہلا کرنتھیوں پہلا باب میرے پسندیدہ ترین حوالوں میں سے ایک ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی حکمت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقی، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو پسند آیا اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ اور کتاب مقدس میں میرا پسندیدہ ترین حصہ، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ دنیاوی حساب سے عقل مند نہ تھے، اثر و رسوخ والے نہ تھے، اشراف نہ تھے، لیکن خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چنا تاکہ عقل مندوں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے تنہا اور رد کیے ہوئے کو چنا جو اس قابل نہ تھے، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی خدا کے سامنے شیخی نہ مارے۔ اسی کے وسیلے آپ مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی حکمت اور راست بازی بن گیا، پاکیزگی اور نجات۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جو کوئی فخر کرے خداوند میں فخر کرے۔ میری نومریدی میں اس نے کسی بھی چیز سے بڑھ کر مجھ سے کلام کیا۔ چرچ میں مجھے اپنا پہلا دن یاد ہے جب میں سب سے آخر میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ مسیح میں آنے سے پہلے میں نے ساری زندگی چھپنا سیکھا تھا، کیونکہ جب بھی نظر آتی تو اس کا مطلب بدسلوکی تھا، اس کا مطلب فرش پر ٹھوکریں کھانا تھا، اس کا مطلب الزام تھا، اور میں نے مشکلات سے بچنے کے لیے خود کو چھپانا سیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چرچ میں نومرید تھی، میرے پاسٹر نے بلا کر کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دل میں پہلی بات جو اٹھی وہ یہ تھی، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ یہ میرا احساس جرم تھا۔ اور جب میں پہلے دن چرچ گئی، مسلم ہوتے ہوئے نہ جانتی تھی کہ عبادت کیسی ہوتی ہے یا کیسی ہونی چاہیے، مجھے لگا جیسے فرشتے گا رہے ہوں، حیران کن جلال اور تیری وفاداری عظیم ہے۔ میں اپنے سونے والے کپڑوں میں چرچ چلی گئی اور میں کونے میں سب سے آخر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے سب کو دیکھا تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی پرستش کر رہے تھے۔ وہ سب لوگ مل کر خدا کی پرستش کر رہے تھے۔ وہ سب کامل دکھتے تھے۔
अब मुझे सच्चाई पता चली कि हम सब बेतरतीब हैं, लेकिन उस वक्त मुझे वहां अपनी कोई कदर ना लगी। यूं महसूस हुआ कि मैं वहां की ना थी। यूं महसूस हुआ कि मैं खुदा की खिदमत करना चाहती हूं मगर कुछ नहीं कर सकती थी, और मुझे अजनबियत महसूस हुई। और ये कि कहां जाऊं? मैंने यीशु से पूछा कि क्या करूं, और जब लोग गा रहे थे तो मैं फर्श पर मुंह के बल हो गई और मैंने यीशु से कहा, और मैंने उससे कहा, मेरी तरफ देख, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मुझ पर निगाह कर। और मुझे याद है कि मेरे अंदर से एक आवाज आई, तुम मुझे अपना कुछ भी ना दो तो मैं इसे तेरे तसव्वुर से बड़ा बना दूंगा। और उसने ये किया, उसने इसे मेरे तसव्वुर से बड़ा बना दिया। अगर दुनिया में कोई मुझ पर नजर करे तो उसे बदहाल जानिया नजर आएगी जिसने मसीह में आने से कबल 2 नासायदा बच्चे कत्ल किए थे। और मैं पाजामा पहने चर्च में थी और खुदा मुझे देख रहा था, लेकिन खुदा मुझे देख रहा था और मेरे कहानत के लिबास में मुझे देख रहा था। वो कातिल को पौलुस जैसा देख रहा था। वो रसूल और चर्च बोने वाली और मुनाद और मुसन्निफ को देख रहा था। वो मुकद्दस मूसा की तरफ देखते हुए मिस्र की गुलामी में उन लाखों इस्राएलियों के रहनुमा को देख रहा था, क्योंकि खुदा की बेवकूफी इंसानी हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। मुझे ये बड़ी पसंद है। वो जदून पर नजर करता है, और ये खुदा की बेवकूफी थी कि जदून को हुक्म दिया कि एक बड़े लश्कर के खिलाफ 300 लोग चुन ले। ये खुदा की बेवकूफी थी कि आदम की पसली से हवा को खल्क किया। ये खुदा की बेवकूफी ही थी कि दुनिया को 6 दिनों में खल्क किया। ये खुदा की बेवकूफी थी कि बादशाह से कहा कि फक्त मेरी तारीफ कर और बयान करके मैं कैसा भला हूं और मेरी मोहब्बत कैसे अब तक रहती है, और तुम जंग जीत लो। ये खुदा की बेवकूफी ही थी कि खुदा ने लोगों को दीवारे यरू के गिर्द नारे लगाने का हुक्म दिया, ताकि शुरू से आखिर तक वो दीवार घिर जाए। ये खुदा की बेवकूफी थी। दुनिया की नजर में ये बेवकूफी है। अकल रखने वाले के लिए ये बेवकूफी है। पढ़े लिखे के लिए अपने बजाय खुदा की मर्जी से काम करना भी। और मैंने अपनी जिंदगी में खुदा की बेवकूफी को देखा है। मुझे याद है कि एक कंपनी में मैं अकाउंटेंट की असामी पर इंटरव्यू के लिए गई। मैंने अपने लिए कभी ज्यादा न सोचा। बतौर एक तन्हा माँ के मैं डरती कांपती दूसरी मुलाजमत ढूंढ रही थी, और अपनी बेटी के लिए मेज पर खुराक रखने और घर को सहारा देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। मैं 2 या 3 जगह मुलाजमत करती, नौमरीद के बतौर बाइबल के मुताबिक मैं कुछ भी कर लेती, और मैं अकाउंटेंट की असामी पर इंटरव्यूज के लिए गई। किसी और की जगह मेरे इंटरव्यू के लिए कंपनी का मालिक खुद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ था, और एक तवील इंटरव्यू और इम्तिहानों के बाद उसने मुझसे काफी कुछ कहा। हमें अपनी कंपनी के लिए अकाउंटेंट की नहीं बल्कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जरूरत है, और उसने उसी मौका पर मुझे उस असामी पर रख लिया। 2 साल बाद मैं खुदा के फजल से उस कंपनी की सदर और सीईओ बन गई। खुदा की बेवकूफी इंसानी हिकमत से बढ़कर है। जरा सोचे, जो कुछ आपको अहमकाना लगता हो, शायद मुस्लिम दुनिया में, शायद आईसिस में, शायद बदी में, इस सारी बदसूरती और तारीकी में, इस खिदमत में खुदा हमें दिखा रहा है कि
ہمیں صرف وفادار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف اس سے التجا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری قوم میں بیداری لائے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کیا، اس کی بے وقوفی انسانی حکمت سے بڑھ کر ہے۔ وہ بدسلوکی کا شکار ان مسلمان مردوں اور عورتوں پر نظر کرتا جو اپنے خدا کے نام پر مرنے یا مارنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آج جو کچھ ہم مسلم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، خدا تو اس سے مختلف نظر آتا ہے۔ وہ خطوط، وہ رد عمل جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن خدا ہمیں روحوں کے رد عمل میں نظر آتا ہے، اور وہ اپنے جلال کی خاطر احمقانہ چیزیں استعمال کرتا ہے۔ خدا اپنے جلال میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم بلا مقصد کام کرتے ہیں، میں بھی کبھی کبھار بلا مقصد کام کرتی ہوں، لیکن خدا بلا مقصد کچھ بھی نہیں کرتا۔ جو کچھ بھی خدا کرتا ہے وہ اپنے جلال کے لیے کرتا ہے، صرف اور صرف اپنے جلال کے لیے۔ کیونکہ جب وہ جلال پاتا ہے، جب اس کا نام عزت پاتا ہے، تو وہ سب انسانوں کو اپنے پاس لے آتا ہے۔ اس نے ایک لڑکی پر نظر کی، نوجوان کنواری لڑکی پر، اور فیصلہ کیا کہ یسوع اسی سے پاک پیدائش پائے گا۔ خدا کی بے وقوفی انسانی حکمت سے بڑھ کر ہے۔ ایک شاندار ذریعہ معاش رکھنے والے شخص نے مجھے بتایا کہ کبھی وہ نیو یارک کی گندی گلیوں میں بیٹھا کرتا تھا، اور ایک مناد وہاں آیا تاکہ اسے خدا کا کلام سنائے۔ وہ بھیکاری تھا، وہ زمین پر بیٹھا تھا، اس گندگی پر۔ وہ کاروں کے کباڑ خانے میں سوتا تھا، وہ کوڑے دان میں سے کھاتا تھا، منشیات کے لیے چوری کرتا، منشیات کے لیے بھیک مانگتا اور زمین پر بیٹھتا تھا۔ اسے خدا کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ جب ایک مناد نے اسے آ کر ایک چھوٹا سا پیمفلٹ دیا اور اس کے ساتھ نئے عہد نامے کا کتابچہ تھا، اس نے مناد کا مضحکہ اڑایا اور اسے بے وقوف کہا، اسے احمق کہا۔ وہ مناد فقط مسکرایا اور اس کے ہاتھوں میں وہ تھما کر چلا گیا، اس جگہ سے چلا گیا۔ اور اس شخص نے پہلے اس بائبل اور پھر پیمفلٹ کو دیکھا اور کہا یہ بے وقوفی ہے، لیکن وہ اپنی حالت سے ناواقف تھا۔ بعض اوقات ہمیں رک کر اپنے حالات پر نگاہ کر کے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خدا مجھے کیا بتانا چاہ رہا ہے، خاص طور پر اگر آپ کو لگے کہ آپ بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ اپنا سر دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں، اور روشنی کی ہلکی سی کرن غار کے آخر میں نظر آئے۔ سال گزر رہے ہیں، دن گزرتے جاتے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن آپ کی لاٹری نکل آئے یا کوئی مراد بر آئے، تو آپ کے پاس کاموں کی ایک طویل فہرست ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ انتظار کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید آج ہو، اور جس دن نہ پوچھے تو آپ مایوس ہیں کیونکہ آپ کی امید جاتی رہی۔ چاہے آپ پوچھیں اور امید رکھیں اور پھر آپ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں۔ آپ امید رکھتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مایوسی کے اس لمحے جب دشمن آپ کو بتائے یہ کبھی نہ تبدیل ہوگا، تو شاید وہی وہ لمحہ ہے کہ آپ رکیں اور خود سے پوچھیں، میں کیوں نہیں، پر میں اس میں سے کیوں گزر رہا ہوں؟ یہ کیا ہے جو تم مجھے سکھانا چاہتے ہو؟
یہ کیا ہے جس کو میں روا رکھنے اور اپنے فہم سے سمجھنے کی کوشش میں ہوں؟ میں اپنی طاقت سے کیوں میں اپنی اعلیٰ منصوبے سے دوسری اور تیسری منصوبہ بندی سے اس معمے کو کیوں حل نہیں کر پاتا؟ میں اپنی زندگی سے کیا کروں؟ میں کہاں تلاش کروں؟ میں 40، 50، 60 سال کا ہوں۔ میرے ضائع ہونے والے برس مجھے کون لوٹائے گا؟ لگتا ہے میری ٹرین نکل گئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں پھنس گیا ہوں اور کوئی امید نہیں۔ اور یہی وقت ہے کہ ہم رکیں اور دعا کریں اور پوچھیں، اے خداوند، ایسا کیا ہے کہ مجھے بیابان میں 40 سال لگ گئے جبکہ تیری قدرت اور قوت سے یہ کام 11 منٹوں میں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی عقل سے 40 سال کوشش کرتے رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 11 دنوں میں اپنا سفر ختم کرنے کے لیے خدا کی بے وقوفی کی ضرورت ہو۔ مجھے علم نہیں کہ آج آپ کہاں ہیں، لیکن مجھے علم ہے کہ میں کہیں مقام پانے کے لیے کہاں کوشش کر رہی تھی، تاکہ لوگوں پر ثابت کروں کہ جو وہ مجھے سمجھتے تھے میں وہ نہیں ہوں۔ میں اٹکی ہوئی تھی کیونکہ میرے دلائل اور میری واجبیت غلط تھی، میری سوچ غلط تھی، اور میں ایک انتظار گاہ میں تقریباً کیتھولکس کی طرح ایمان رکھ کر وقت ضائع کر رہی تھی۔ بالکل کیتھولکس کی طرح کمرے میں انتظار کرتے ہوئے اپنے برس ضائع کر رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ شیطان مارنے، چوری کرنے اور تباہ کرنے آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ صرف پیسے چراتا ہے، لیکن وقت کا کیا؟ اگر کوئی عورت یا مرد جیل جا کر 30 یا 40 سال انتظار کرے، آپ کو اٹکنے کے احساس کے لیے جیل جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ شاید آپ کو وہاں سے نکلنے اور پہاڑ ہٹانے کے لیے فقط خدا کی بے وقوفی کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، پہاڑ ہٹانے کے لیے اس کی بے وقوفی کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ مانگیں، اور جب آپ مانگیں گے تو ہماری رہائی کا آغاز ہوگا۔ جیسے ہی ہم پوچھیں گے کہ میں اس میں سے کیوں گزر رہا ہوں، تو امید کی کرن ابھرے گی اس سوال سے کہ اس کے بجائے اب ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا، یہ کہنے کے بجائے ہمیں وہ کیوں ملنی چاہیے۔ وہ آپ کی زندگی کی چاہے کوئی بھی ضرورت ہو، جب ہم اسے ڈھونڈتے ہیں تو خدا ہمیشہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ اور آپ کو اس لیے نہیں ملتا کیونکہ آپ کے اندر بھی اسرائیلیوں کی طرح غرور اور نافرمانی ہے۔ ان کے اندر گردن کشی تھی، وہ گردن اکڑا کر رکھتے تھے اور وہ خدا کے فرما بردار نہ تھے۔ لیکن خدا پھر بھی ان کے ساتھ بھلا تھا، وہ پھر بھی انہیں کھلاتا تھا اور سائبان دیتا تھا۔ شاید آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے، وہ آپ کو سائبان دیتا ہے۔ آپ کے پاس کھانے کو خوراک ہے، پہننے کو کپڑے ہیں۔ چاہے آپ نافرمان ہو، خدا تب بھی بھلا خدا ہے، وہ پھر بھی آپ کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ وہ بڑا پروکار، بڑا شاندار اور بڑا مہربان ہے۔ لیکن آپ کے لیے اس سے کچھ بڑھ کر ہے، اور شاید آپ خود اسے روکے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی راہ میں کھڑے ہیں کہ خدا کچھ کر سکے، کیونکہ آپ بہت ہوشیار ہیں، آپ پہلے ہی حل کر چکے ہیں، آپ کو جواب معلوم ہے۔ دوستو، ایسا وقت بھی ہوتا ہے جب ہمیں خود کو خالی کرنے اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ خود کو خدا کے حوالے کرنے میں معجزاتی قوت ہے۔ جیسے ہی آپ خود کو اس کے حوالے کرتے ہیں، آپ کو سکون مل جاتا ہے، آپ مزید جنگ نہیں لڑتے، اور جب خدا جنگ کا حکم دے تو پھر لڑیں۔ میں ایک جنگجو ہوں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ چلنا ایک جنگ ہے، یہ چلنا ایک لڑائی ہے۔ لیکن شاید آپ ہوا کو مکے مار رہے ہیں اور دشمن آپ کے برس، آپ کی توانائی
اور شادمانی چرا رہا ہے۔ شاید آپ مادی چیزوں کی خاطر بہت فکر مند ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کھو اور ضائع کر رہے ہیں وہ انمول ہیں۔ شاید خدا سے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے تیری بے وقوفی کی ضرورت ہے، اور میں اپنی حکمت کے بدلے تیری بے وقوفی لیتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ مجھے بہت سے مشورے ملے اور صلاح کاری، دعائیں، حوصلہ افزائی، لیکن ان سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیکن اب میں ہر چیز تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنی فراست، اپنی عقل مندی، اپنی تعلیم، اپنا برسوں کا تجربہ اور اپنی عملی اور دیکھی ہوئی چیزیں بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ اور آج مجھے تیری ضرورت ہے۔ مجھے بتا کہ مجھ پر یہ کیوں گزر رہا ہے؟ مجھ پر کیوں؟ میں جدعون کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں ایلیا کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں موسیٰ کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں پولوس کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کیا روح القدس کے ہر دور کے بہترین مناد نے کیا کہا کہ ایک دن ایک سادہ روح کلام پڑھ کر ایمان لائے گی، اپنے پورے دل سے ایمان لائے گی۔ جب میں نے اسے کتاب میں پڑھا تو میں نے کہا میں وہ شخص بننا چاہتی ہوں۔ میں بحر کلثم کے 2 حصے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ایک بچے کی طرح ایمان رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ میں ایک چھوٹے بچے جیسا ایمان رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ اسے جیسی بھی احمقانہ بات بتاؤ وہ مان لیتا ہے۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ ہم چھوٹے بچے کی طرح ایمان رکھیں۔ بحر کلثم، پاک پیدائش، یسوع کا 5000 کے مجمع کو 2 روٹیوں اور 5 مچھلیوں سے آسودہ کرنا اب آج ہمارے دلوں میں قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں سے ہر ایک لفظ پر یقین رکھیں، اور جو ان کے ساتھ ہوا آپ 5ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کمال معصومیت اور خالص پن سے ایک بچے کی طرح ایمان رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خدا سے بہت بڑھ گئے ہیں کہ زندگی میں اس کی بے وقوفی سے چلیں، اور آج کے دن آپ چھوٹے بچے بن کر اس کے ساتھ جائیں۔ خدا اچھی حصے ظرافت رکھتا ہے۔ میری دوست نے بہترین بکنے والی کتاب لکھی ہے، اس کا نام باڈی تھینے ہے۔ پوری دنیا میں اس کی کتاب کی 35 ملین کاپیاں بک چکی ہیں، اور چند ماہ گزرے اپنی کتاب پر ان کے ساتھ بیٹھی استاد سے سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، عشق، کیا تمہیں پتا نہیں کہ مجھ میں معذوری ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے مجھے ڈسلیکسیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، تمہیں آئیڈیا نہیں کہ میرے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن خدا نے۔ کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ اپنی تمام ناممکنات خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، سب ناممکن کے نشان، سب کے سب نا کے جواب، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں، تو وہ آپ کی زندگی میں تحریک لاتا اور آپ کی جگہ کام کرتا ہے؟ پھر آپ کے پاس گواہی ہوتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں لیکن خدا، پر خدا جو انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ ہر چیز خدا کے لیے ممکن ہے۔ اس نے کہا لیکن خدا کی وجہ سے آج میں یہ ہوں۔ خدا نے مجھے بہترین لکھنے والی کتاب کی مصنف بنا دیا۔ فوق الفطرت خدا سے فطرتی نتائج کی امید بالکل نہ لگائیں۔
नॉर्मल चीजों की उम्मीद खुदा से बिल्कुल भी ना रखें। खुदा के आइंदा इक़दाम का हिसाब ना लगाएं। खासकर ख़वातीन, हम एक तरह से ज़हन पढ़ने वाली हैं। हम लोग अपने खावंद और बच्चों का ज़हन पढ़ना चाहती हैं, और बाज़ औक़ात हम लोग जिनसी इख्तिलाफ से मुबर्रा हम खुदा का ज़हन जानना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जब तक वो ज़ाहिर न करे हम उसके आइंदा तमाम इक़दाम का अंदाज़ा लगाते हैं। और मेरा ईमान है कि चर्च के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अमेरिका के चर्चेस 95 थीसिस लिखें तो ईमानदारों के लिए भी ये ऐसे ही है। हमें इनकलाब की जरूरत है। आज अमेरिकी चर्चेस के लिए हमें बेदारी से बढ़कर कुछ चाहिए। हमें मुकद्दस हिजकियल की तरह सूखी हड्डियों की वादी में चलने और सूखी हड्डियों पर नबूवत करने वाला चाहिए। सूखी हड्डियों पर नबूवत करने वाला। जैसा कि एक शख्स ने मुझे कहा कि बहुत से मुर्दा लोगों को बहुत से मुर्दा पैगामात दे रहे हैं। हमें चर्च में जिंदा करने वाले पैगामात की जरूरत है। हम एक ऐसे मकाम और चौराहे पर खड़े हैं कि हमें अक्ल को भूलकर अतात की जरूरत है। हम अहमकाना चीजों से दस्तबरदारी और खुदा के उम्दा बेहतरीन काम जानते हैं। हम खुदा के जलाल और उसके जलाल को देखने के लिए पुकारते हैं। मैं इस कौम में हर मंशियात और शराब के आदि फर्द को चर्च में रिहा होते और मुकम्मल आजादी पाते देखना चाहती हूँ। मैं इस मुल्क में जिनसी गुलामी को मुकम्मल खत्म होते देखना चाहती हूँ। मैं उन तमाम नन्ही बच्चियों को जिनके वालिदैन उन्हें जिनसी गुलामी और यहाँ फिल्मों में बेचते हैं, रिहाई पाते और तब्दील होते देखना चाहती हूँ। मैं उन लोगों की आजादी देखना चाहती हूँ जो अपनी जिन्स की ख्वाहिश में खोए और इसे हकीर जानते हैं जैसे खुदा ने इन्हें पैदा किया। मैं उन सब लोगों की आजादी देखना चाहती हूँ। और शैतान ने उनसे झूठ बोला कि उन्हें पामाल किया गया, और कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने उस बात को मान लिया कि वो ऐसे पैदा हुए जैसे उन्हें नहीं होना चाहिए था, और चुनाव करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग यीशु मसीह के प्यार और उसकी मोहब्बत को जाने